بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیزو، اگر اللہ تعالیٰ کا کرشمہ دیکھ رہے ہیں تو نماز عصر کے بعد یہ جلالی تسبیح صرف 3 بار پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے، اتنی مبارک تسبیح ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر یہ محبوب اور لاڈلی تسبیح ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ایسی ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی ایسی رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ اپنی زندگی کی ہر وہ قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں کہ آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائیں، تو پھر آپ نے اگر مالدار بننا ہے تو یہ عمل یا تسبیح پڑھنا ہے آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے، لیکن پڑھنا اس کو عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے یہ تسبیح آپ کا پڑھنا کام ہے، اور یہ 2 دن آپ نے لگاتار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی کہ آج شروع کی ہے تو آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، ناغہ نہیں کریں گے، آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ مطلب ایسا نہیں کہ آج پڑھی تو کل چھوڑ دو، یا پرسوں پڑھی نہیں، 2 دن آپ نے لگاتار اس کو پڑھنا ہے، اور پھر رزق میں کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمہاری تمام کی تمام پوری ہوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیسرا دن نہیں آئے گا، 2 دن ابھی یہ مکمل تسبیح پڑھیں گے، تیسرا دن مکمل نہیں گزرے گا، آپ دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور جو قیمتی چیز آپ چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہوگی۔ جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت کی برسات ہوگی کہ کہتے ہیں کہ جیسے آسمان سے موسلادھار بارش برستی ہے، اس قدر یہ تسبیح پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے۔ ایسے ایسے کرشمے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اس لیے یہ حیران کر دینے والی تسبیح ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے گا، ذرا آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے، اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا۔ صرف 3 تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ پڑھتے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، بالکل مختصر وقت میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس تسبیح کو پڑھنے سے وہ آپ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے، یعنی کہ یہ تسبیح آپ کا مقدر بدل دے گی، یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تسبیح ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پورا کرا دیتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے۔ جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اس تسبیح کو پڑھنا کیسے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، انسانوں اور فرشتوں کے لیے منتخب یہ اسم مبارک ہے۔ پہلا جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ اس کلمے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نوری ملائکہ بھی اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ جنت میں عام مقام نہیں، جنت میں اعلیٰ مقام ترین نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن میں یہ کلمات کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے سے حمد و ثنا، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کلمات درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ یہ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک پڑھیں، افضل تو وہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، ورنہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے درود پاک آپ کو یاد ہے، یہ عمل خواتین مرد و حضرات سب کر سکتے ہیں۔
اس میں کوئی نہیں ہے کہ یہ کرے گا یا وہ نہیں کرے گا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو جس کے ارادے سے پڑھے گا اپنے لیے کامیابی خود سمیٹے گا تو خود کامیاب ہوگا۔ کچھ والدین اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جائیں گی۔ مطلب کوئی شخص یہاں یہ موجود نہیں کہ آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تبھی پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کریں تو ان کی اولاد کا مقدر بھی سنور سکتا ہے، ان کا اپنا مقدر بھی سنور سکتا ہے۔ جو شخص یا جس گھر میں یہ عمل کر لیا جائے تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ تسبیحات پڑھیں، ورنہ مسجد، گاڑی، جس جگہ بھی آپ اس وقت موجود ہیں، آپ نے صرف 2 دن کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ صرف عصر کی نماز کے بعد وقت ہے۔ چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی 2 دن یہ تسبیح کرنی پڑے تو کر لینی ہے۔ درود پاک پڑھنا نیت کی آپ نے پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت مبارک ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنے اللہ تعالیٰ کے یہاں مبارک ہیں کہ اس کے کہنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیتے ہیں، اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ اپنی زبان پر جاری کرنا، زبان کو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ رکھنا۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ بندے کی اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، آئیے وظیفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر 3 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر آپ نے 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھ کر یہ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور تمام پریشانیوں اور مشکلات سے انشاءاللہ نجات ملے گی، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب پر اور پوری امت مسلمہ پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔